وہ دفتر میں داخل ہوا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ دروازے کے عین سامنے بیٹھے کلرک پر اس کی نظریں جم کر رہ گئی تھیں۔ وہ کبھی کلرک کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا تو کبھی اس کی میز پر رکھی اس کے نام کی تختی کو، جس پر مبشر رضا لکھا تھا۔ کلرک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہ بھی نظریں ہٹائے بغیر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ان دونوں کی نگاہوں میں پہلے تو شک اور بے یقینی کے اثرات تیر رہے تھے، مگر اب ان کی جگہ شناسائی نے لے لی تھی، اور کلرک کا سر آہستہ آہستہ جھکنے لگا تھا، پھر اس کی نگاہیں زمین پر گڑ کر رہ گئیں۔ دفتر میں موجود باقی کلرک بھی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا ایک کلرک کو اس طرح گھورنا نہ صرف انہیں حیرت زدہ کر گیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ آئے دیگر محکمہ تعلیم کے عہدیدار بھی آنکھوں میں سوال سمیٹے ہوئے تھے۔ یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نیا نیا تعینات ہوا تھا۔ اس کے آتے ہی محکمے میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ تعلیمی دفاتر کی کڑی نگرانی ہونے لگی تھی۔ وہ خود دفاتر کی پڑتال کے لیے چھاپے مار رہا تھا۔ ضلع کے محکمہ تعلیم کی کارکردگی اچانک ہی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ اس دفتر میں اسی غرض سے آیا تھا، اور اب مبشر رضا کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ یہ چہرہ اسے بہت کچھ یاد دلا رہا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے وہ ہزاروں میں سے بھی پہچان سکتا تھا، اور کبھی بھی اپنی یادوں سے اسے کھرچ نہیں سکتا تھا۔ وہ ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھونے لگا۔ گزری یادیں اچانک ہی اس پر یلغار کرنے لگی تھیں، اور وہ ان میں گھرتا جا رہا تھا، ڈوبتا جا رہا تھا۔ تفریح کی گھنٹی بجتے ہی ساری کلاسوں میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ مسلم ہائی اسکول کے طلبہ اچھلتے کودتے کلاسوں سے باہر آنے لگے۔ ہر لڑکا پہلے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسی افراتفری میں کسی کو گرانا کیا مشکل ہے۔ 10ویں جماعت کے ایک لڑکے نے دروازے میں دوسرے کو ٹانگ سے اڑنکا لگایا تو وہ زمین پر گر کر 2 لڑھکیاں کھا گیا۔ اس کا یونیفارم مٹی سے بھر گیا۔ پیچھے سے ایک کہا پڑا، واہ بھائی، کتنا پیار ہے تنویر کو اپنے وطن سے، اس کی مٹی کو چوم رہا ہے۔ ہاں جی، لائق طالب علم تو ایسے ہی ہوتے ہیں، وطن کی محبت تو ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ ایک اور طنزیہ جملہ سنائی دیا، اور ساتھ ہی بیہودہ کہا بھی پڑا۔ زمین پر گرے تنویر نے مڑ کر دیکھا تو دانت پیس کر رہ گیا۔ یہ مبشر اور اس کے ساتھی تھے۔ ان کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ تنویر کا دماغ گرم ہونے لگا۔ مارے غصے کے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مگر اسے اپنے جذبات پر قابو پانا آتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی شرارت کا جواب لڑائی نہیں۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں، اس نے نفرت سے کہا، اور کپڑے جھاڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ارے ارے، ابھی دیکھ لو نا، آج تو ہم تمہارے لیے بند سنور کر آئے ہیں، مبشر نے زور سے کہا، مگر تنویر نے سنی انسنی کر دی۔ یہ اس طرح کا پہلا واقعہ نہیں تھا۔ مبشر تو اس وقت سے تنویر کا دشمن بنا ہوا تھا جب وہ 10ویں جماعت میں داخل ہوا تھا۔ مبشر اکھڑ اور نالائق طالب علم کے طور پر مشہور تھا۔ اس کے گروپ کے باعث سارے لڑکے اس سے کنی کتراتے تھے۔ ادھر کسی لڑکے نے اس سے منہ لگایا اور ادھر اس بیچارے کی پٹائی ہوئی۔ کئی مرتبہ پرنسپل کے سامنے اس کی حاضری ہوئی، سزا ملی اور اسکول سے نکالے جانے کی دھمکی دی گئی، مگر اس پر ذرہ برابر اثر نہ ہوتا تھا۔ ایسے معاملات میں مبشر کے والد کا ایک فون ہی کافی ہوتا تھا۔ وہ اثر و رسوخ اور دولت والا شخص تھا، اور اپنی اس طاقت کو بیٹے کو بگاڑنے کے لیے صرف کر رہا تھا۔ وہ بے خبر تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے قیمتی سرمایہ کو تباہ کر رہا ہے۔ تنویر وہ واحد لڑکا تھا جو مبشر کی کسی بھی دھونس میں نہ آتا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک محنتی لڑکا تھا، متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اور اپنے والدین کا واحد چشم و چراغ تھا، جس کے مستقبل کے لیے وہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اسے اعلیٰ اسکول میں تعلیم دلوا رہے تھے۔ وہ اپنے اساتذہ کی دل سے عزت کرتا تھا۔ شروع میں مبشر نے اس پر رعب جمانے کی کوشش کی تو اس نے اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ وہ جھوٹے رعب میں آنے والا نہیں۔ جب مبشر کو اپنی ہر حرکت کا منہ توڑ جواب ملا تو وہ جھنجھلا گیا اور اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ وہ ہر لمحہ اسے نقصان پہنچانے کے در پہ ہو گیا۔ تنویر کی دیکھا دیکھی باقی لڑکے بھی اسے آنکھیں دکھانے لگے۔
تو اسے احساس ہوا کہ اس کی دادا گیری تنویر کے ہوتے ہوئے نہیں چل سکتی۔ ایک ماہ بعد اسکول میں کھیلوں کے سالانہ مقابلے شروع ہو رہے تھے۔ مبشر اگرچہ اچھا طالب علم نہ تھا، مگر وہ فٹ بال کا عمدہ کھلاڑی ضرور تھا۔ اس خاصیت کی بنا پر اسے فٹ بال کی ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا تھا، اور اس کی سرکردگی میں اسکول ٹیم بہت سے ٹورنامنٹ جیت چکی تھی۔ جب ٹیم کے انتخاب کے لیے لڑکوں کے ٹرائلز شروع ہوئے تو تنویر نے بھی ان میں حصہ لیا۔ تب یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ اچھا طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین کھلاڑی بھی ہے۔ اس کے کھیل کے سامنے دوسروں کی چمک مان پڑ گئی تھی۔ کپتان ہونے کے ناطے مبشر لڑکوں کی ٹرائلز لے رہا تھا۔ جب تنویر نے اس پر بھی گول کیے تو مبشر کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ آج تک سکول میں اس کا کوئی بھی مقابل پیدا نہ ہوا تھا۔ تنویر کے کھیل نے اس کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ فٹ بال ٹیم کے انچارج سر ریاض کو فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ مبشر کو کپتان رکھا جائے یا تنویر کو ٹیم کی سربراہی دی جائے۔ تنویر نے اگرچہ مبشر سے عمدہ کارکردگی دکھائی تھی، مگر مبشر کو بھی یوں فوراً نظر انداز کر دینا غلط ہوتا، کیونکہ گزشتہ سالوں میں ٹیم کی کامیابیوں کا سبب وہی تھا۔ تاہم یہ تو قانون قدرت ہے کہ برتر مقام بہتر کا ہوتا ہے۔ چنانچہ سر ریاض کو بھی فیصلہ کرنا تھا، اور جلد کرنا تھا۔ آخر سر ریاض کو ایک ترکیب سوجھی۔ انہوں نے تنویر اور مبشر کو اجازت دی کہ وہ لڑکوں میں سے اپنی اپنی ٹیم کا انتخاب کر لیں۔ 2 روز بعد دونوں ٹیموں کا مقابلہ ہوگا، اور جیتنے والی ٹیم کا کپتان اسکول ٹیم کا کپتان ہوگا۔ اس اعلان سے اسکول میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تنویر اور مبشر مقابلے کے لیے ہمہ مصروف ہو گئے تھے۔ مبشر نے اپنی ٹیم میں اپنے گروپ کے لڑکے شامل کر لیے تھے، گویا اب یہ میچ نیکی بدی کے مقابلے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ آخر مقابلے کا دن آ پہنچا۔ دونوں ٹیمیں میدان میں آمنے سامنے ہوئیں، اور ایک جاندار کھیل کا آغاز ہو گیا۔ دونوں ٹیموں کے حامیوں کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی۔ آخر مبشر کی ٹیم پہلا گول کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے ساتھیوں نے ایسا غل مچایا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ پہلے ہاف کے اختتام پر مبشر کی ٹیم کی یہ برتری قائم رہی۔ مبشر کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ اس نے تنویر کے قریب سے گزرتے ہوئے جملہ کسا، "منّے میاں، ٹرائلز والے دن تو میں تیار نہیں تھا، آج تمہاری مہارت کا پول کھولتا ہوں۔ لیکن تنویر مایوس نہیں تھا، ابھی میچ باقی تھا۔ اس نے اپنی ٹیم کو نئی ہدایات دیں اور مبشر کی ٹیم کے کھیل کو دیکھتے ہوئے نئی حکمت عملی بنائی۔ کھیل دوبارہ شروع ہوا تو تنویر کی ٹیم شروع ہی سے حاوی رہی۔ جب وہ یکے بعد دیگرے 2 گول کرنے میں کامیاب ہوئے تو میدان کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ مبشر کے حامیوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اب میدان تنویر کے ساتھیوں کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ مبشر کی ٹیم نے برتری ختم کرنے کی پوری کوشش کی، مگر تنویر کی ٹیم ہی حاوی رہی۔ کھیل کے آخری لمحات میں مبشر گیند لے کر آگے بڑھ رہا تھا کہ تنویر اس سے گیند چھیننے کے لیے آگے بڑھا۔ دونوں کے پاؤں الجھے اور مبشر زمین پر لڑکنیاں کھاتا ہوا کئی فٹ دور جا گرا۔ تنویر جلدی سے اس کی جانب بڑھا۔ مبشر نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو تنویر کا دماغ گھوم گیا۔ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ گرتے وقت اس کا منہ زمین سے ٹکرایا تھا۔ اس کا اوپری ہونٹ پھٹ گیا تھا اور بھل بھل نکلتا ہوا خون اس کے چہرے کو تر کر رہا تھا۔ مبشر نے اپنا ہاتھ منہ پر لگا کر دیکھا تو وہ خون سے لتھڑ گیا۔ مبشر کا دماغ غصے سے پھٹنے لگا۔ ایک تو شکست کی جھنجھلاہٹ، اوپر سے چوٹ، اور وہ بھی تنویر کے ہاتھ سے۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے تنویر کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا، "تمہاری یہ ہمت، مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔" ریفری اور دوسرے لڑکوں نے بڑی مشکل سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا۔ اس نے مبشر کی جارحیت کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ اس کے غصے کی اصل وجہ جانتا تھا۔ مبشر کو چند لڑکوں نے قابو کر رکھا تھا۔ وہ بار بار خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے خون اور منہ سے انتقام کے شعلے نکل رہے تھے۔ "مزہ ضرور چکھاؤں گا تمہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے گرایا ہے۔ دیکھنا
میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں؟ تاہم تنویر کی ٹیم جیت چکی تھی، اور اس تلخ واقعے کے بعد وہ خوش تھا کہ بالآخر اپنی محنت سے اس نے اپنی صلاحیت منوا لی تھی۔ میچ ختم ہو چکا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کھیل کو کھیل رہنے دیا جاتا اور اس دوران ہونے والی کسی بات کا ذکر دوبارہ نہ کیا جاتا، مگر مبشر، وہ تو چوٹ کی آڑ میں اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے گروپ کو بھی اس کام پر آمادہ کر لیا۔ وہ سب میچ کے بعد اپنے لباس تبدیل کر کے اسکول کے باہر آ گئے اور اسکول سے چند قدم کے فاصلے پر ایک گلی میں چھپ کر کھڑے ہو گئے جہاں سے تنویر گزرا کرتا تھا۔ تنویر جس وقت اسکول سے باہر نکلا، اس وقت تک تقریباً تمام لڑکے گھروں کو جا چکے تھے۔ میچ کے بعد اس نے سر ریاض سے ٹیم کی پریکٹس کے متعلق گفتگو کی تھی اور اب فارغ ہونے کے بعد گھر جا رہا تھا۔ آسمان پر اچانک ہی بادل امڑ آئے تھے، سورج نے اپنا منہ چھپا لیا تھا اور اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے اس کا موڈ خوشگوار بنا دیا تھا۔ وہ گنگناتا ہوا گلی کا موڑ مڑا تو چند قدم چلنے کے بعد رک گیا۔ اس کی چھٹی حس نے کسی خطرے کا واضح اعلان کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی شکنجے میں جکڑی گئی ہو۔ حملہ آور نے پوری قوت سے اس کی گردن کو بازوؤں میں کس لیا تھا۔ تنویر نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کوشش کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیچھے گھومتے ہوئے اپنی ٹانگ سے حملہ آور کو کک لگائی۔ اس کا شکار مبشر بنا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ نہایت بھیانک تھی۔ تنویر کا سپورٹس بوٹ اس کے اسی ہونٹ پر لگا تھا جو پہلے سے زخمی تھا۔ پہلے ہی خدا خدا کر کے خون رکا تھا، اب زخم پہلے سے بھی گہرا ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا جبڑا ہی پھاڑ دیا ہو۔ خون فوارے کی طرح ابل رہا تھا۔ وہ چیختے ہوئے منہ تھام کر زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ کم از کم وہ اب لڑائی کے قابل نہیں رہا تھا۔ یہ حال دیکھ کر اس کے ساتھی اپنی جگہوں پر جم کر رہ گئے۔ مارو، ہڈیاں توڑ دو اس کی! مبشر پوری قوت صرف کر کے چلایا تو جیسے انہیں ہوش آ گیا۔ وہ تعداد میں 4 تھے۔ وہ تنویر پر پل پڑے۔ جب تک بازوؤں میں دم تھا اس نے انہیں روکے رکھا، مگر وہ تعداد میں زیادہ تھے اور تھکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے اسے مار مار کر نیم بے ہوش کر دیا۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی زمین پر پڑا رہا۔ بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے۔ اس کے ماتھے کی کھال پھٹ گئی تھی اور خون نکل نکل کر زمین پر جمع ہو گیا تھا۔ مبشر اور اس کے بدماش ساتھی جا چکے تھے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور جیسے تیسے کر کے گھر پہنچا۔ اس کی حالت دیکھ کر گھر میں کھلبلی مچ گئی، مگر اس نے چھوٹے موٹے حادثے کا بہانہ بنا لیا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ مبشر نے آج تمام حدیں پھلانگ لی تھیں۔ تنویر کے دل میں لاوا سا ابل رہا تھا۔ تنویر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس زیادتی کا انتقام ضرور لے گا۔ مبشر کو بھی یوں ہی سسکنے پر مجبور کرے گا جیسے وہ اس وقت درد سے سسک رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ پہلے اسکول کے پرنسپل صاحب کے سامنے مبشر کی شکایت کرے گا۔ اگر انہوں نے ایکشن نہ لیا تو پھر وہ اپنا بدلہ خود لے گا۔ وہ ابھی پورے ہفتے تک اسکول جانے کے قابل نہ رہا تھا۔ مگر تیسرے روز ہی ایک لڑکا اس کے گھر پہنچا اور اسے پیغام دیا کہ پرنسپل صاحب اسے بلا رہے ہیں۔ تنویر نے سوچا کہ چلو اچھا ہوا، پرنسپل صاحب کو خود ہی واقعے کی اطلاع مل گئی۔ یقیناً اس کی حالت دیکھنے کے بعد وہ مبشر کو آڑے ہاتھوں لیں گے۔ وہ پرنسپل کے دفتر میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا۔ پرنسپل کی کرسی کے سامنے مبشر اپنے والد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مبشر کا منہ پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ ایک طرف صوفوں پر مبشر کے چاروں ساتھی بھی بیٹھے تھے۔ تنویر، مجھے تم جیسے لڑکے سے اس حرکت کی توقع نہ تھی، پرنسپل صاحب نے گرج کر بات کی ابتدا کی۔ ان کی آواز میں غصہ تھا۔ تنویر سمجھ چکا تھا کہ مبشر کا باپ اپنا کام کر چکا ہے۔ مبشر شرارتی سہی، مگر اس پر اس طرح کے مجرمانہ حملے کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا۔ اگر تمہارا مارا ہوا پتھر اس کے سر پر لگتا تو کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ پرنسپل صاحب کا غصہ انتہا کو چھو رہا تھا۔ مگر سر میری بات تو سنیں، تنویر نے التجا کی۔ میں تمہاری کوئی بات سننے کا روادار نہیں۔ یہ تو شکر کرو مبشر کے والد ایک شریف آدمی ہیں۔
اگر تمہیں پولیس کے حوالے کر دیتے تو سزا بھگتتے رہتے۔ سر، یقین جانے میں بے قصور ہوں۔ تنویر کا لہجہ رو دینے والا تھا۔ کھلی آنکھوں پر پٹی نہ باندھو، تمہارا قصور سامنے نظر آ رہا ہے۔ تم نے مبشر کو پتھر مارا ہے جس سے اس کے منہ پر شدید چوٹ آئی ہے اور باقاعدہ ٹانکے لگے ہیں۔ تمہارے قصور کی گواہی ان چاروں نے بھی دی ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ یہی رعایت کر سکتا ہوں کہ تمہیں سزا دیے بغیر اسکول سے نکال دوں۔ یہ رہا تمہارا سرٹیفکیٹ۔ پرنسپل صاحب کا آخری جملہ سن کر تنویر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے ملتجی نظروں سے مبشر کے باپ کو دیکھا، مگر اس نے منہ پھیر لیا۔ تنویر نے سرٹیفکیٹ اٹھایا اور بوجھل قدموں سے چل دیا۔ مبشر کے ہونٹوں پر طنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تنویر اس کے قریب سے گزرا تو وہ سرگوشی میں بولا، کیوں منّے، آج تو تمہیں پتہ چل گیا نا کہ تم واقعی جھوٹے ہو۔ یہ الفاظ سیسے کی طرح تنویر کے کانوں میں اتر گئے۔ نفرت اور انتقام کی ایک لہر اٹھی اور اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ یاد رکھنا، وقت ضرور پلٹے گا اور پھر تم اپنا حشر دیکھنا، تنویر نے زہر خند لہجے میں کہا اور دفتر سے نکل گیا۔ مبشر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ اور آج وہی مبشر رضا سر جھکائے کھڑا تھا۔ وقت واقعی پلٹ گیا تھا۔ تنویر اس کا حاکم بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے باپ کا اثر و رسوخ اور اس کی دولت کچھ بھی تو اس کے کام نہ آیا تھا۔ جیت تو آخر محنت کی ہی ہوئی تھی۔ مسلم ہائی اسکول سے نکلنے کے بعد اس نے ایک اور اسکول میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ کی واحد آس وہی ہے۔ اس نے محنت جاری رکھی اور آخر کار اپنی منزل پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے والدین کی آنکھوں میں سجے خواب تعبیر بن کر چمکنے لگے تھے، اور دوسری طرف قدرت نے مبشر رضا کو بتا دیا تھا کہ برائی کا بدلہ تباہی ہے۔ مبشر کی زندگی میں بھونچال اس وقت آیا جب اس کے باپ کو بدعنوانی کے جرم میں حکومت نے دھر لیا۔ اس سے وہ سب کچھ چھین لیا جو وہ اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہو کر لوٹتا رہا تھا۔ مبشر کی اڑانیں دم توڑ گئیں، سب آوارگی دھری کی دھری رہ گئی۔ کام چوری کی عادت نے اس کا مستقبل تاریک کر دیا اور وہ بمشکل کلرک کی نوکری حاصل کر سکا۔ اس نے زندگی کو مذاق سمجھا تھا، مگر زندگی نے اسے مذاق بنا دیا تھا۔ آج وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ اس کے ظلم کا نشانہ بننے والا اس کے سامنے تھا اور با اختیار بھی تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے چند الفاظ مبشر کی بقیہ زندگی میں کانٹے بچھا سکتے تھے۔ مبشر نے تنویر کے دل میں انتقام کا جو شعلہ روشن کیا تھا، آج برسوں بعد ایک بار پھر پوری شدت سے روشن ہو گیا تھا۔ اب وقت نے لاٹھی تنویر کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ وہ مبشر سے ایک ایک زیادتی کا بدلہ لے سکتا تھا۔ تنویر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ چند لمحے زمین پر نظریں ٹکائے کھڑا رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر اس نے یکدم سر اٹھایا تو مبشر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ تنویر کا چہرہ یہی بتا رہا تھا۔ دوستو، ایک لمحے کے لیے آپ تنویر کی جگہ لے لیجئے۔ اب فیصلے کا قلم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے ضمیر کے مطابق مبشر کے متعلق فیصلہ کیجئے۔ وہ آپ کا مجرم ہے، اس سے جو چاہے سلوک کریں، مگر اپنے فیصلے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کتنے اچھے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔